ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. جیسا کہ ابھی ہم ایک بریک پہ گئے ہوئے تھے تو ایک بڑا انٹرسٹنگ ایس ایم ایس آیا اور اس ایس ایم ایس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ علی عظمت جو ہیں وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرا ان حضرات سے یا جنہوں نے بھی یہ پوائنٹ اٹھایا ان سے یہ کہنا یہ ہوگا کہ پلیز ریچولز میں مت پھنسیں. جو ایکچوئل کہ زاہد حامد صاحب نے ٹوپی کس قسم کی پہنی ہے یا علی عظمت کپڑے کس طرح کے پہنتا ہے یا یہ اس کی زندگی تو کہیں اور سے آتی ہے، لیکن آپ اصل میسج کو شاید نگلیکٹ کر رہے ہیں. تو پلیز لسن ٹو دا میسج، ناٹ دا کاسمیٹکس. تو ہم بات کر رہے تھے اظہار خودی کے بارے میں. سو یو سی جنرلی کانسیپچولی ایکسپلین کرنے کے لیے جو خودی کا کانسیپٹ ہے دیٹ از دا ریالٹی آف مین. اب اس کے سیکرٹس کیا ہیں، اس کو بلڈ کیسے کرتے ہیں، اس کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، یہ ضائع کیسے ہو جاتی ہے. یعنی یہ مسلمانوں میں خودی کی طاقت ضائع ہو گئی تو مسلمان زوال پذیر ہوئے. یہ سارے ڈاکٹرنز، یہ سارا کانسیپٹ ریوائول آف دی انڈیویجول اسرار خودی میں آتے ہیں. اقبال ایکنالج کرتے ہیں کہ یہ مجھ سے لکھوائی گئی ہے. یاد رکھیے گا ذہن میں کہ یہ فارسی کا پہلی کتاب ہے جو اقبال نے لکھی. اس کے بعد اس کا پارٹ 2 تھا رموز بے خودی، دا سیکرٹس آف گیٹنگ انٹاکسیکیٹڈ، مستی کے راز. وہ اس کا پارٹ 2 ہے. دونوں کتابیں انبلٹ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن آج سے ہم اسرار خودی شروع کریں گے اینڈ وی وڈ لائک ٹو ڈسکس دس. جو پہلا شروع میں اقبال جو اس کتاب میں اپنے کریڈینشل اسٹیبلش کرتے ہیں کہ میں کون ہوں، میری کیا اتھارٹی ہے، میرے کیا کریڈینشلز ہیں کہ میں یہ ساری باتیں کر سکوں. دیکھنے میں بڑا بول لگے گا کہ اقبال اپنی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اقبال خود کہتے ہیں کہ جب مجھ سے میں نے یہ لکھی ہے تو مجھے ہوش نہیں تھا، یہ مجھ سے لکھوائی گئی ہے. اور کچھ اسپرچل فورسز ہیں جنہوں نے مجھ میں آپریٹ کر کے مجھ سے یہ چیزیں لکھوائی ہیں. سو ڈونٹ بلیم اقبال. اگر آپ کو یہ لگے کہ اقبال شاید اپنی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں، اقبال کی حقیقت کھلتی ہے اس راز میں. اقبال کہتے ہیں در جہان خورشید نو زائدم رسم و آئین فلک نادیدم. آئی ایم اے نیو اسٹار وچ از بورن. میں ایک نیا سورج ہوں جو طلوع ہوا. جس کو انگلش میں ٹرانسلیشن کریں تو یہ کہیں گے a new star is born. اور کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کے پرانے قانون اور قاعدے نہیں دیکھے ہوئے. یعنی جو کچھ پہلے تم سنتے رہے ہو، دیکھتے رہے ہو، بولتے رہے ہو، مجھ پہ نہیں اپلائی ہوتے ہیں. I come with a new doctrine. I come with a new ideology, with a new philosophy. یہ لفظ خودی کا بھی اقبال کا دیا ہوا ہے. اور جو کانسیپچل جو مسٹیکل فلسفی تھی کہ انسان کو، جیسے ہم نے عرض کیا کہ دنیا سے الگ ہو کے رہنا چاہیے، ایگزیکٹلی اس کا اینٹی تھیسس، اس کا اپوزٹ اقبال دے رہے ہیں کہ دنیا کے بیچ میں کودو، تلوار نکالو اینڈ لیو لائک لائنز اینڈ ٹائگرز اینڈ ایگلز، اور اس دنیا کو کیپچر کر لو جا کے. اور تمہارا کام ہے حکمرانی کرنا، سبق پر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام اب دنیا کی امامت کا. اس امامت کے لیے جو انسان کی کوالٹی ہونی چاہیے وہ اسرار خودی میں کھلتی ہے. اینڈ سو ہی سیز آئی ایم اے اسٹار، نیو اسٹار از بورن. تو مجھے کسی رولز اینڈ ریگولیشنز میں مت بند کرو. مجھے تم کتابوں سے نہیں سمجھ سکو گے. میری ڈاکٹرن بھی نہیں ہے، میری سوچ بھی نہیں ہے، میرا فکر بھی نیا ہے. اینڈ آئی ہیو بین سینٹ ود اے ویری اسپیشل میسج اینڈ اے اسپیشل مشن. اور ساتھ ساتھ خوشخبری دیتے ہیں 1914 میں. دیکھیے یہ وہ وقت ہے جب ورلڈ وار شروع ہو رہی ہے، کفر کا پورا نظام اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے. اور اس وقت اقبال کہہ رہے ہیں کہ مشرق سے صبح طلوع ہو چکی ہے. A new morning has risen from the east. رات ختم ہو چکی ہے اور دنیا کے پھولوں پر نئی شبنم پڑ چکی ہے. یعنی کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. وہ جو اردو میں انہوں نے شاعری کی ہے اس کا یہی ٹرانسلیشن وہ فارسی میں کرتے ہیں اپنی فارسی شاعری میں بھی، جس کا ترجمہ ہم پڑھتے جائیں گے چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے. کہ مشرق سے صبح طلوع ہو چکی ہے، آئی ایم اے نیو اسٹار وچ از بورن. اور اب دیکھو اندھیری رات بھی ختم ہو گئی ہے، ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے. میں صبح سویرے اٹھنے والوں کے انتظار میں ہوں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو میرے پرستار ہیں. یعنی میں ان لوگوں کے انتظار میں، صبح اٹھنے والے لوگ مسلمان فجر پہ اٹھتے ہیں نا، نماز پڑھنے، کہ میں اس نئی قوم کا انتظار کر رہا ہوں، اس نئی نسل کا انتظار کر رہا ہوں جو صبح اٹھ کر ارلی مارننگ، ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. تو اقبال کہہ رہے ہیں میں بھی صبح اٹھنے والوں کا منتظر ہوں. مسلمان قوم تو ہے یہی صبح اٹھنے والی. اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ، یہاں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جو لوگ مجھے فالو کریں گے، جو لوگ مجھے فالو کریں گے دے ول بی بلیسڈ. یہ خوشخبریاں اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے نکلوا رہا ہے. اقبال کے عقل کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ کون کون سی باتیں ان کے وجود سے نکالی جا رہی ہیں.
ہمیشہ کے عیش کا راز چاہتا ہے. اف یو وانٹ ٹو لیو فار ایور, اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل جائے دنیا اور آخرت میں, تو میرے پاس آؤ. زمین چاہتا ہے, آسمان چاہتا ہے, تو میرے پاس آؤ. یعنی سر عیش جاویدہ خواہی بیا, اگر تم یہ راز چاہتے ہو کہ ہمیشہ زندہ کس طرح رہو, تو میرے پاس آؤ. ہم زمین ہم آسمان خواہی بیا, اگر زمین اور آسمان چاہتے ہو تو میرے پاس آؤ. دا سیکرٹ آف دی اٹرنل لائف, وہ جو آپ نے بلے شاہ کی پوئٹری آپ نے بھی پڑھی تھی, بلے شاہ سی نہیں مرنا, گور پیا کوئی اور ہے یا نہیں, ہم نے نہیں مرنا, قبر میں تو کوئی اور گیا. کن فیکونی علی کل دی گل اسی پہلے پینگا لائیاں. کن فیکون تو جو اربوں سال پہلے کریشن ہوئی ہے, وہ تو پرانی بات ہے, ہم تو اس سے پہلے کے ہیں. یہ جو ڈائمنشن ہے انسان کی, کہ وہ کون سا انسان ہے جو قبر میں جا کے بھی نہیں مرتا. وہ جو شہیدوں کے بارے میں کہا گیا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء, جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. تم سمجھتے ہو وہ مر گئے, مرے نہیں, زندہ ہے. یہ بھی ایک ڈائنامک ہے لائف, ایک کانسیپٹ ہے عجیب و غریب جو عقل میں نہیں آتا ہے, کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے رہا جا سکتا ہے. جس کو سلطان باہو نے فرمایا, مرن تو اگے مر گئے باہو تد مقصد نو پایا ہو. جب ہم مرنے سے پہلے مر گئے تب ہمیں اپنا مقصد مل گیا. Then we found the reality of life, reality of man. یہ کون سی مسٹیکل ڈائمینشنز ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو, صبح زمین اور آسمان کا راز چاہتے ہو, تو کلام اقبال پر آ جاؤ, جو میں میسج تمہارے لیے لے کر آیا ہوں. یہ اتنا پاورفل چیلنج ہے کہ بدنصیب ہوگی وہ قوم جو اس چیلنج کو ایکسپٹ کر کے اقبال کو قبول نہ کر لے. پھر کہتے ہیں یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں نا, یہ مجھے بوڑھے آسمان نے بتائیں. کیوٹ بوڑھے آسمان نے. کہتے ہیں یہ آسمان جو ہزاروں سال سے تم دیکھ رہے ہو, یہ بوڑھا آسمان, اس نے یہ راز مجھے بتائیں. کیوں؟ آگے شعر میں کہتے ہیں اس لیے کہ دوستوں سے راز نہیں چھپائے جاتے. یہ بوڑھا آسمان میرا دوست ہے, میں بھی بوڑھا ہوں, یہ بھی بوڑھا ہے, میں بھی ازلی اور ابدی ہوں, میں بھی ہمیشہ, میری حقیقت بھی ہمیشہ سے تھی. کن فیکون جب کیا گیا اس سے پہلے میں تھا. جب عہد الست لیا گیا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, قرآن میں جو وہ ریالٹی بتائی کہ جب تمام انسانوں سے اللہ نے انسانیت کی تخلیق سے پہلے عہد لیا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تمام انسانوں نے کہا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. تو اقبال اسی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ بوڑھے آسمان نے یہ راز مجھے بتایا کہ یہ دوستوں سے راز نہیں چھپاتے. اقبال اپنی تعارف بھی کرا رہے ہیں کہ میں خود کون ہوں, میں اپنے دوستوں سے راز نہیں چھپاؤں. بوڑھا آسمان میرا دوست ہے, جو بوڑھا آسمان اپنے راز مجھ سے نہیں چھپاتا, اپنے سیکرٹس مجھے بتاتا ہے. یہ سارے راز, یہ سارا تعارف اقبال اپنا کرا رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر سیکرٹس دینے پہ آتے ہیں. فیسنیٹنگ, This is fascinating stuff. سب سے جو مجھے اس میں انٹرسٹنگ چیز لگی وہ یہ تھی کہ جو سب سے بڑا اس شو کا جو توسط سے وہ یہ کہتے ہیں نا کہ پرشین obviously کوئی سمجھتا نہیں ہے, فارسی زبان میں زیادہ تر یہ شاعری اور یہ اسرار خودی کو جو ہم نے پڑھنا شروع کیا, اور یہ پہلے ہی کچھ شعروں سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, دماغ درست کر دیتے ہیں بالکل. اور جس طرح ہم آپ جس طرح آپ سمجھا رہے ہیں, اور یہ باقی آڈینس تک بھی یہ بات پہنچے گی, تو دس از what you can actually call it, and I'm sitting here and thinking that کہ this is اقبال for dummies. جس طرح وہ ٹیکسٹ بکس آتی ہیں کہ اکنامکس فار ڈمیز اور یہ وہ, تو ہمیں میرے خیال سے اس کو اس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے کہ ہماری میرے جیسے جس کو کہتے ہیں بھٹکے ہوئے لوگ, میں اپنے آپ کو ایک سمجھتا ہوں کہ میں بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوں, اور میں جو ایکچوئل ہیومینٹی سے بہت دور جا چکا ہوں اور اپنی کچھ چیزوں میں پھنس چکا ہوں. تو یہ میرے خیال سے دس ڈاکٹرن ول ہیلپ می فائنڈ مائی سیلف and the others who want to join in the revolution after this break.